بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 101 ہے، جس میں ہم شاعر زید الفوارس کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف سنیے گا۔ شاعر علقمہ اور حسان تینوں سفر میں اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ یہ شاعر جو زید ہیں اور علقمہ اور حسان سفر میں اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں حسان نے اوس طائی کے گھر جانا چاہا، اپنے دو ساتھیوں کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن یہ انکار کر گئے۔ چنانچہ حسان اوس کے پاس گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے دو ساتھی راستے میں ہیں، ساتھ نہیں آئے۔ اوس نے انہیں بلانے کے لیے اپنا بیٹا بھیجا۔ بیٹے نے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ تیار نہ ہوئے۔ اس پر ابن اوس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں تمہیں قیدی بنا کر لے جاؤں گا۔ شاعر مذکور جو ہیں زید کو اس پر غصہ آیا، کہ میرے دوستوں کو قیدی بنائے گا، اور اس کا کام کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی عزت رکھی، لاج رکھی، اور میں نے اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال زید الفوارس تعل ابن اوس حلفة لیردنی على نسوة كأنهن مفائد قصرت له من صدر شولة إنما ينجي من الموت الكريم المناجد دعاني ابن مرهوب على شنء بيننا فقلت له إن الرماح مصايد وقلت له كن عن شمالي فإنني سأكفيك إن زاد المنية زائد۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال زید الفوارس، زید فوارس کہتا ہے جو کہ من شعراء الجاہلیہ ہے۔ تعلی ای اقسمہ، تعلی بمعنی اقسمہ، اس نے قسم کھائی ہے۔ ابن اوسن، اوس کے بیٹے نے، حلفۃ لیردنی، کہ اس نے ایک ایسی قسم کھائی ہے، لیردنی کہ وہ مجھے لوٹائے گا۔ کہاں پر؟ علی نسوۃ، مجھے ان عورتوں کی طرف، یعنی اپنے گھر کی طرف ضرور لوٹائے گا۔ کأنہن مفائد، گویا کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ مفائد ہیں۔ مفائد کسے کہتے ہیں؟ سیخ، آگ کھریدنے کا لوہا یا لکڑی، یعنی کیسے مجھے اپنی طرف کھینچ لیں گے، لوٹا دیں گے، گویا کہ وہ لوہا ہیں یا وہ لکڑی ہیں یا وہ سیخ ہیں جو مجھے پکڑ کر اچک لیں گے، لے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں قصرت، حبست، منعت، میں نے منع کیا اور میں نے روک لیا۔ قصرت له من صدر شولة، شولہ اس کے گھوڑے کا نام ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی میں نے اپنے گھوڑے کا سینہ اس کے سامنے کر دیا تاکہ میں اس پر وار کروں، اس پر حملہ کروں۔ انما ینجی من الموت الکریم المناجد، کہتے ہیں کہ موت شریف آدمی کو موت سے نجات دیتا ہے۔ المناجد الشجاع القوی، بہادر آدمی ہی، کہتے ہیں بہادر آدمی موت سے اپنے آپ کو نجات دیتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر میں اس کے ساتھ قیدی بن کر جاتا اور وہ مجھے عورتوں پر لوٹاتا، عورتوں کی طرف لے جاتا اپنے گھر قیدی بنا کر، تو یہ میرے لیے مرنے کی مترادف تھا، اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے اس سے لڑنے کا سوچ لیا اور میں لڑنے لگا۔ انما نجا، انما گویا کہ ینجی من الموت، موت سے نجات دینے والا کسی بھی شریف کو، المناجد الشجاع، المناجد کا جو لفظی ترجمہ ہے یعنی بہادر اور قوی آدمی کو مناجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نجا ینجی، تنجیہ نجات دینا۔ دعانی ابن مرہوب علی شنء بیننا، کہتے ہیں اور علقمہ، ٹھیک ہے، ابن مرہوب نے مجھے دعوت دی صلح کی۔ دعانی استغاثہ، مجھے دعوت دی، دعا یدعو، یا مجھ سے مدد طلب کری۔ ابن مرہوب، مرہوب کے بیٹے نے، علی شنء بیننا، شن کہتے ہیں شنآن بیننا، یعنی بغض کو کہتے ہیں عربی میں۔ علی بغض بیننا، جو ہمارے درمیان بغض، تو کہا کہ بھئی صلح کر لو۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، ان الرماح مصائد، کہا
جو ہم دونوں کے درمیان تھی اس میں ہم صلح کر لیں. تو میں نے کیا کہا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ نیزے شکار گاہیں ہیں، کبھی ان کے اس کے ذریعے شکار ہوتا ہے اور کبھی آدمی خود اس کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کے پاس بھی نیزہ ہے، میرے پاس بھی نیزہ ہے. ان الرماح جو نیزے ہیں مصائد مسیدہ، ٹھیک ہے، اس سے بندہ شکار کرتا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں خود شکار بن بھی جاتا ہے. تو میں صلح نہیں کرتا. وقلت له کن عن شمالی، اور میں نے ان سے کہا کہ میرے بائیں جانب ہو جاؤ، کیونکہ دائیں جانب میں نیزہ چلاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں دائیں جانب کیا ہے؟ میں نیزہ چلاتا رہتا ہوں. ان قریب میں کافی ہو جاؤں گا تیرے لیے اگر کوئی ہٹانے والا موت کو ہٹا سکے. کہتے ہیں فَإِنَّنِي سَأَكْفِيكَ، میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. اِذَا زَادَ الْمَنِيَّةَ زَائِدُ، اگر کوئی موت کو آگے لے جانے والا ہو یا ہٹانے والا ہو. تو کہتے ہیں تو میں بھی تجھے بچا لوں گا. اگر تیری قسمت میں موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر میں معذور ہوں گا، یعنی میں آپ کی دفاع میں آؤں گا اگر آپ میرے بائیں جانب کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں دائیں جانب سے وار کرتا ہوں دشمن پر. سأکفیک، میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ان زاد المنیۃ زائد، اگر کوئی موت کو دور ہٹانے والا ہو اور کوئی ہٹا سکے. وگرنہ اگر موت اٹل فیصلہ ہے آپ کے لیے اور آپ کو موت آنی ہے تو میں پھر آپ کو نہیں بچا سکتا. مزید آگے بڑھتے ہیں. وقال الرقاد ابن المنذر لقد علمت عوذ وبهثة أنني بوادي حمام لا أحاول مغنما ولكن أصحابي الذين لقيتهم تعادوا سراعا واتقوا بابن أزنم فركبت فيه إذ عرفت مكانه بمنقطع الطرفاء لدنا مقوما ولو أن رمحي لم يخن انكساره جعلت له من صالح القوم توأما ولو أن في يمنى الكتيبة شدتي إذا قامت العوجاء تبعث مأتما. یہ کہتے ہیں قبیلہ عوذ اور بہثہ نے جان لیا کہ میں وادی حمام میں غنیمت کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. لقد علمت عوذ، قبیلہ عوذ نے بھی جان لیا، اس کو علم حاصل ہو گیا. وہ بہثہ بھی، اننی بوادی حمام، وادی حمام میں کچھ ارادہ نہیں رکھتا. لا احاول، میں کوشش نہیں، حاول یحاول کوشش کرنا، مغنما کسی غنیمت کی میں کوشش نہیں کر رہا. تو ان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے. وَلَكِنَّ أَصْحَابِ الَّذِينَ لَقِيتُهُمْ، لیکن میرے وہ ساتھی جن سے میری مڈ بھیڑ ہوئی وہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے. وہ جو میرے دشمن تھے، اصحابی اعدائی، دشمن. الَّذِينَ لَقِيتُهُمْ الَّذِينَ حاربت معهم، ان سے میں نے حرب کیا، میں نے قتال کیا، مجادلہ. تعادوا سراعا، وہ بہت جلد لوٹے تیزی سے. تعادوا ای فروا، فر یفر، فروا سراعا مسرعین. واتقوا بابن ازنم، ابن ازنم کسے کہتے ہیں؟ علم رجل شجاع او سید. کہتے ہیں ابن ازم کے پاس پناہ گزین ہوئے، وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اتقوا، انہوں نے ان کو وقایہ کہتے ہیں ڈھال کو. ٹھیک ہے، انہوں نے ابن ازنم کو اپنا ڈھال بنا لیا، اوڑھنا بچھونا، اور وہاں جا کے پناہ گزین ہوئے، وہاں جا کر چھپ گئے، بھاگ گئے میرے خوف سے. فرکبت فیہ اذ عرفت مکانہ، تو میں نے ابن ازم میں اپنا سیدھا لچکدار نیزہ پیوست کر دیا جب میں نے اس کی جگہ پہچانی جو واقع ہے. کہتے ہیں فرکبت ای وضعت، تو میں نے رکھ دیا اور ڈال دیا، فیہ اس جگہ پر، اذ عرفت مکانہ جب مجھے پتہ چلا کہ ابن ازنم کی کون سی جگہ ہے، تو وہاں کے لیے میں تیار ہو گیا اور اپنے نیزہ میں نے لچکدار اٹھا لیا. بمنقطع الطرفاء لدنا مقوما، اس کا ترجمہ ہے کہ جب میں نے جگہ پہچانی جھاؤ کے درخت کے اختتام پر، یعنی جہاں جھاؤ کے درخت ختم ہوتے ہیں وہاں اس کا گھر ہے.
منقطع الطرفہ کہتے ہیں راستے کے ختم ہونے کو، لدنن لینن مضطربا مقوما قویم کو کہتے ہیں، یعنی الطرفہ جاؤ کا درخت کو کہتے ہیں، جاؤ کے درخت کو، لدنن مقوما سیدھا لچکدار نیزہ، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے لیے نیزہ تیار کر رکھا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ رُمْحِي لَمْ يَخُنْ انْكِسَارُهُ، اور اگر میرا نیزہ ٹوٹ کر مجھ سے خیانت نہ کرتا، رمحی میرا نیزہ، لم یخنی اگر میرے ساتھ خیانت نہ کرتا، غدر نہ کرتا، انکسار اس کا ٹوٹنا، میرا نیزہ ٹوٹ گیا، جعلت له من صالح القوم توأما، تو میں قوم کے سردار سے اس کا جڑواں بناتا، یعنی اگر نیزہ سالم رہتا تو میں اس کی طرح ایک اور کو بھی مار دیتا۔ توأما کہتے ہیں جڑواں کو، جڑوے کو، توأم، ہادہ توأم، یہ اس کا جڑواں ہے، اس کا جیسا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایک کو تو قتل کر دیا، دوسرے کو بھی میں کر دیتا قتل اگر میرا نیزہ مجھے دھوکہ نہ دیتا اور وہ ٹوٹتا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ فِي يُمْنَى الْكَتِيبَةِ شَدَّتِي، اور لشکر کے میمنہ پر اگر میرا حملہ ہوتا، یمن الکتیبہ، کتیبہ کہتے ہیں جیش کو، لشکر کو، اگر لشکر کے دائیں جانب میرا حملہ ہوتا، شدتی ای الحملہ، الہجوم، الحجم، وکذلک نقول نحن حجم علیہ حجمتاً، طيب، وشد علیہ الاغارہ، اگر اغارہ کرتے اور اس پر حملہ نہ ہوتا میرا، اذن قامت العوجاء تبعث مأتما، تو کہتے ہیں اگر اس کا میں حملہ کرتا اس وقت اس کی ٹھیڑی میں ماتم و نوحہ گری برپا کر دیتی، اور یہ اس لیے کہ شاعر کے نیزے سے ابن اعظم مرا نہیں تھا بلکہ زخمی ہو کر لشکر کے میمنہ پر داخل ہو گیا تھا، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میمنہ میں داخل ہونے کا موقع ملتا تو میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، پھر اس کی ماں اس پر ماتم کرتی نظر آتی۔ تو اس لیے یہاں پر کہا اگر میں جیش کا جو دائیں جانب ہے اس پر اگر میں حملہ کر دیتا تو اس کے بعد اس کی ماں جو ہے نا ابن ازنم پر ماتم کرتی، کیونکہ اس کو میں قتل کر چکا ہوں۔ تبعثو ای عندها مأتم، العوجا ٹھیڑی ماں، یا سمجھو کہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی تھی تو وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔